بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6، اس کی تفسیر اور خلاصہ یہ چل رہا ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر طہارت سے متعلق بہت ضروری احکامات بیان ہوئے ہیں، اور طہارت و پاکیزگی کے جو 3 بنیادی طریقے ہیں، 3 بنیادی چیزیں ہیں، جس میں وضو ہے، غسل ہے اور تیمم ہے۔ یہ تقریباً تینوں ہی چیزیں اس آیت مبارکہ کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ اس کے اندر یہ بات میں نے عرض کی تھی کہ سب سے پہلے یہاں وضو کا طریقہ بیان کیا گیا۔ احادیث مبارکہ کے اندر وضو کے بھی بے شمار فضائل وہ بیان ہوئے ہیں، بلکہ وضو سے پہلے جو مسواک کی جانے والی مسواک ہے، فرمایا کہ اس کے بھی بے شمار فضائل ہیں احادیث کے اندر، کہ اس کی وجہ سے نماز کا اجر کتنا بڑھ جاتا ہے۔ فرمایا یہ منہ کی صفائی کا ذریعہ ہے، اور فرمایا کہ رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ فرمایا جو مسواک کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا اس میں ایک بڑی چیز جو اس کو ملتی ہے، انشاءاللہ مرتے ہوئے اس کو کلمہ نصیب ہوتا ہے، کہ زبان پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے۔ اس کے مقابلے میں علماء نے لکھا ہے جو کوئی نشے کی چیز، افیون ہو، اس طرح کی کوئی چیزیں کھاتا ہو، اور یوں نشے کا، شراب کا یا ایسی کسی چیز کا عادی ہو، تو فرمایا بڑا نقصان اس کا یہ ہو سکتا ہے، اور بلکہ تجربے میں یہ چیز آئی، مشاہدے میں، کہ موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو بہرحال یہ بھی چیز ہے، یہ بھی فضائل ہیں۔ وضو کا طریقہ میں نے اس سے پہلے عرض کر دیا تھا کہ جب نماز کا ارادہ ہو اور نماز کا وقت آ گیا ہے، نماز پڑھنی ہے، تو اس سے پہلے ہی آدمی پاکی حاصل کر لے گا، اور اس کے لیے جو عام طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرے گا آدمی، اور وضو کے اندر یہ فرمایا کہ 4 چیزیں ہیں جو فرض ہیں، جس کے اندر ایک پہلی چیز یہ کہ اپنے چہرے کا دھونا ہے۔ اس کی حد بیان کی تھی، پیشانی کے بالوں سے لے کے ٹھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، فرمایا دوسری چیز اپنے دونوں ہاتھ کوہنیوں سمیت دھونے ہیں، اور تیسری چیز فرمایا وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، فرمایا کہ تر ہاتھ سے اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ایسے ہی دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونے ہیں۔ نماز کے لیے یہ بھی چیز ایک بہت زیادہ، اکثر قرآن کریم میں آپ نے دیکھا ہوگا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز قائم کرو۔ یہ ایک بہت ہی چیز ہے، بہت ہی اہم چیز ہے کہ بھئی نماز سے پہلے پھر نماز کی تیاری ہے، اور ظاہر ہے ایسا آدمی ہر وقت اس کا دل جو ہے وہ مسجد میں لگا رہتا ہے، ہر وقت وہ اس کی تیاری میں لگا رہتا ہے، سوچ میں لگا رہتا ہے، اور جس کے اندر اہتمام ہوتا ہے وہ تو اذان سنتے ہی بے چین ہو جاتا ہے کہ بھئی اب تو نماز کی تیاری ہے، ابھی جلدی سے کر لے تاکہ وقت پر اہتمام سے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی مسجد میں پہنچ جائے۔ ہمارے ایک ساتھی ایک سفر میں تھے، غالباً ترکی کا سفر تھا یا کسی ملک کا سفر تھا، تو وہ بتانے لگے کہ ایک عجیب چیز وہاں لوگوں کے اندر یہ دیکھی کہ کئی مسجدوں میں نمازیں پڑھی، مختلف علاقوں میں نمازیں پڑھی، تو کہنے لگے کہ یہ چیز دیکھنے میں بڑی اچھی آئی کہ جب نماز ختم کر کے پیچھے مڑو تو ساری کی ساری مسجد ایسی ہے کہ جو پہلی رکعت سے ہی امام کے ساتھ شریک ہوتی ہے، پیچھے کھڑے ہونے والے لوگ نہیں ہوتے کہ جو بعد میں آ کے نماز میں شریک ہوئے، ان کی 1 رکعت نکل گئی ہو، 2 رکعت نکل گئی ہو۔
فرمایا ایسا مجمع کہیں بہت ہی کم کوئی نظر آیا ہو تو نظر آیا، ورنہ اکثر ایسا نہیں تھا۔ بہت بڑی بات ہے، اور ظاہر سی بات ہے یہ جب ہی ہوگا جب نماز کا اہتمام ہوگا۔ اور دیکھیں یہاں پر بھی جب اذانیں ہوتی ہیں مغرب میں ہی، ہمارے ہاں تو پھر بھی 2 منٹ کا وقفہ مل جاتا ہے، اس میں وہ چیز ہے، اور مسجدوں میں بس اوقات نہیں بھی ہوتا، لیکن ایک عام سی بات ہے کہ اگر آدمی اذان سے نماز کی تیاری شروع کر دے گا تو اہتمام سے پہنچ جائے گا، اور پھر اس کے بعد نماز میں بھی اس کو اہتمام ہوگا، نماز میں بھی دل لگے گا۔ ایک آدمی نماز کھڑے ہونے پر اب نماز کی تیاری شروع کر رہا تھا، اب آخری وقت تک کام میں لگا ہوا ہے، دکان میں لگا ہوا ہے، دوستوں میں لگا ہوا ہے، گھر والوں میں لگا ہوا ہے، اب وہ دوڑتے بھاگتے ہوئے پہنچا مسجد میں، مسجد ہی میں وضو کیا، نماز شروع، نماز چل رہی ہے، لوگ بس اوقات مسجد میں بھی بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں رکعت مل جائے، تو مسجد کے اندر بھی نہیں بھاگنا چاہیے، مسجد میں بھاگنا بے ادبی ہے اور نقصان کی بھی چیز ہے۔ خدا نخواستہ آدمی گر گیا، کچھ ہو گیا، اور ایسا ہو چکا ہے ہماری اپنی مسجد میں بھی، آدمی گر گیا بھیا جلدی کے چکر میں، تو کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے اس کے اندر۔ فرمایا رکعت جاتی ہے چلی جائے کوئی بات نہیں، لیکن اس میں مسجد کے اندر بھاگو نہیں اس کے اندر۔ تو بہرحال پھر ایسے بھاگتے دوڑتے ہوئے، ہانپتے کانپتے ہوئے جب وہ نماز میں شامل ہوگا تو کہاں وہ دھیان رہے گا نماز کے اندر، کہاں وہ سکون رہے گا۔ آدمی تھوڑا سا پہلے آ جائے، بلکہ جو ہے بعض بزرگوں کا تو یوں اہتمام دیکھا، حضرت سعید ابن مسیب رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ کئی سالوں کا عرصہ ایسا گزرا ہے کہ مؤذن نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا، مؤذن نے، یعنی مؤذن کے بھی آنے سے پہلے وہ پہلی صف میں مسجد کے اندر موجود ہو، بڑے محدث، بڑے فقیہ، بڑے اللہ والے، اور غالباً 30 سال کا عرصہ ایسا لکھا ہے کہ پہلے سے مسجد میں موجود ہوتے تھے، مؤذن بعد میں آتا تھا، مؤذن نے ہمیشہ ان کی پیٹھ دیکھی، ان کا چہرہ نہیں دیکھا آتے۔ تو اب سوچے کیسا ہو، پھر مسجد میں یا نماز شروع کرنے سے پہلے بھی اہتمام، اطمینان اس کے اندر، تو یہ چیزیں اس اعتبار سے کہ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ تو یہ وضو کے اندر یہ 4 فرائض اس کے اندر بنیادی طور پر بیان کر دیے۔ وضو کے اندر کوئی بھی واجب نہیں ہے، وضو کے اندر کوئی بھی چیز، فرض کا میں نے بتایا تھا کہ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی کمی وہ برداشت نہیں، ذرہ برابر، یعنی بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو پھر آپ کا وضو نہیں ہے۔ بہت اہتمام کی ضرورت ہے، بہت اہتمام کی، کہ میرے گھر پہ بھی، یعنی مجھے بھی یہ چیز ہوئی ہے اس اعتبار سے، جیسے گھر پہ رنگ ونگ چل رہا ہے، اب کوئی دروازے کو غلطی سے پکڑ لیا، کچھ ایسا ہو گیا تو وہ رنگ لگ جاتا ہے ہاتھ میں۔ تو کئی دفعہ تو ایسا ہوا میں نے یہاں سے ریاض بھائی سے کسی سے وہ پیٹرول منگایا اور پھر اس سے اس کو چھڑایا، بہت معمولی سا اس کے اندر ہے۔ تو ان چیزوں کا بھی اہتمام بہت، کیونکہ یہ جو فرض جگہیں جن کا دھونا فرض ہے، اگر اس میں کوئی جگہ ایسی رہ جائے گی تو فرمایا پھر وضو نہیں ہوگا، اور وضو نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی۔ لیکن وضو کے اندر کوئی چیز واجب نہیں ہے اس کے اندر، جیسے بعض جگہوں پہ آئے گی واجب چیزیں بھی نماز میں ہیں، لیکن یہاں اس میں کوئی چیز واجب نہیں ہے، فرض ہے اور سنتیں ہیں۔ آج میں کچھ سنتیں اس کی عرض کر دیتا ہوں وضو کے اعتبار سے۔ سب سے پہلی چیز وضو کے اندر جو چیز فرمائی کہ جو سنت ہے، فرمایا نیت کرنا۔ یاد رکھیں کہ ایک آدھی چیز ایسی ہے جہاں پر نیت کرنا فرض ہے، یعنی بہت زیادہ ضروری ہے، جیسے یہ تیمم کا مسئلہ آئے گا نا، وہاں پر یہ بات آئے گی کہ نیت کرنا فرض ہے۔ باقی اور تقریباً کسی بھی حکم کے اندر، چاہے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، وضو ہے، تو فرمایا کسی کے اندر بھی یہ نیت فرض نہیں ہے، سنت ہے، اور نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ نیت اصل میں یہی ہے کہ آدمی کے دل میں وہ استحضار پیدا ہو، کیا کرنے جا رہا ہوں میں، پانی بہانے جا رہا ہوں، منہ ہاتھ دھونے جا رہا ہوں، یا وضو کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بس یہی اس بات کا استحضار ہو جائے، نیت کرنا۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وضو شروع کرنے سے پہلے آدمی یہ پڑھ لے۔ ایسے ہی اس کے اندر یہ کہ بسم اللہ پڑھنا اور پہلے 3 بار دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، کہ یہ چیز بھی اس کے اندر سنت ہے، یہ بیان کی گئی۔
کہ 3 بار دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھو لے اس کے اندر، کیونکہ یہ اب آلہ بنیں گے باقی چیزوں کو دھونے کا۔ آدمی اسی سے پھر ہاتھ بھی دھوئے گا، منہ بھی دھوئے گا، مسح کرے گا، کلی کرے گا۔ تو شریعت کے اندر دیکھیں، میں نے پہلے بھی شروع میں بھی یہ بات عرض کی تھی، دونوں چیزیں، صفائی بھی ہے اور پاکیزگی بھی ہے۔ جس سے چیزوں کو دھونا ہے وہی چیز صاف نہیں ہے۔ اب آدمی دیکھیں نا کتنا اہتمام، ابھی کرونا آیا تو بھائی وہ سینیٹائز کریں اور بار بار ہاتھ دھوئیں، تو یہ تو ہمیں اسلام ہی سکھاتا ہے۔ پہلے ہاتھ دھو لو، پھر اس کے بعد، کیونکہ تمہیں اسی میں پانی لے کے کلی کرنا ہے، اسی ہاتھ سے پانی لے کر تمہیں ناک میں پانی لینا۔ اور اس کو علماء نے یوں بھی بیان کیا کہ جب آدمی سو کر اٹھے تو سو کر اٹھنے کے بعد تو آدمی کو اہتمام سے ہاتھ دھونا چاہیے سو کر اٹھنے کے بعد، کیونکہ فقہا نے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے، فقہا نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ جب آدمی سوتا ہے تو بڑی غفلت میں ہوتا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کیا چیزیں ہوئی اس کے ساتھ، اس نے کیا کیا کیا، آدمی غفلت میں ہے، تو ہو سکتا ہے کہ اس کا ہاتھ اس کی شرمگاہ تک بھی گیا ہو اور کوئی گندگی، کوئی ناپاکی بھی لگ گئی، پتہ نہیں ہوتا۔ اب اگر وہ گندا ہاتھ کسی پاک یعنی بالٹی میں کسی ایسی جگہ ڈالے گا تو سارا پانی ناپاک ہو جائے گا۔ تو اب اس کے لیے اب ہمارے یہاں تو کیونکہ مسئلے نہیں ہے، نل موجود ہے، نل سے پانی آ جاتا ہے، لیکن کیونکہ آگے یہ عمل کرنا ہے تو پہلے اپنے ہاتھوں کو صاف کر لو، پاک کر لو۔ 3 بار کلی کرنا فرمایا کہ یہ بھی سنت عمل ہے، یہ کلی کرنا وضو میں فرض نہیں ہے، وضو میں یہ سنت عمل ہے۔ ایسے ہی مسواک کرنا، 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، روزہ نہیں ہے تو اچھے سے ناک کو صاف کرے، پانی اوپر چڑھائے اس میں، تو یہ بھی چیزیں۔ اور پھر ناک صاف کرنا، دیکھیے 2 چیزیں، ایک میں ناک میں پانی ڈالنا، 2 چیزیں فقہا نے بیان کی اس میں بھی، اور ناک کو صاف بھی کرنا، یعنی پانی ڈال کر اس پانی کو نکالنا بھی اس کے اندر سے، جھڑکنا اس کو کہ وہ نکل جائے۔ 3 بار چہرہ دھونا، ویسے تو منہ دھونا فرض ہے لیکن 3 بار منہ دھونا یہ فرض ہے۔ سارے سر کا اور کانوں کا مسح کرنا، ویسے میں نے بتایا تھا سر کے 4 حصے کر لیں، ایک حصے پر بھی آپ نے مسح کر لیا، فرض پورا ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی اور آدمی گویا پاک ہو گیا۔ لیکن پورے سر کا اور کانوں کا بھی مسح کرنا اس میں۔ ایسے ہی داڑھی اور انگلیوں کا خلال کرنا، داڑھی اگر گھنی ہے اور اندر کھال نظر نہیں آتی ہے اس کی چہرے کی، اور داڑھی گھنی ہے تو اندر تک پانی اگر نہ پہنچائیں تو یہ ضروری نہیں ہے، لیکن داڑھی کے اوپر جو پانی ہے یا پانی ڈال کے اس گھنی داڑھی کا خلال کر لے آدمی۔ ایسی انگلیوں کا خلال کر لے، پیر کی انگلیوں کا، ہاتھوں کی انگلیوں کا۔ اگر انگوٹھی وغیرہ اس نے پہنی ہوئی ہے تو اس کو بھی ہلائے، اس کو بھی جگہ سے ہٹائے تاکہ پانی اس کے نیچے چلا جائے۔ اور ایسے ہی اس کے اندر لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا عضو خشک نہ ہو، اس سے پہلے آدمی دوسرا دھو لے، یعنی اب ایسا نہیں کہ چہرہ دھویا اب بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، باتیں کرتے کرتے، اچھا بعض موسم ایسے ہوتے ہیں جس میں اعضاء جلدی خشک ہو جاتے ہیں، بہت گرمی ہے، جلدی جو ہے منہ دھویا جلدی خشک ہو رہا ہے، تو اتنا تسلسل ہو کہ اس میں اتنا فاصلہ نہ ہو کہ ابھی پہلا عضو دھویا دوسرا بھی دھویا ہی نہیں تھا، پہلا خشک ہو گیا۔ تو یہ ہے کہ ترتیب سے آدمی جلدی بھی اس کو دھوتا رہے۔ پھر ایسے ہی اس کے اندر ترتیب وار دھونا، یعنی ترتیب سے شروع کرے، پہلے ہاتھ ہے کلائیوں تک، پھر کلی ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا، پھر منہ دھونا، یہ ترتیب سے پورا یہ سارا کام کرنا اس کے اندر۔ تو یہ فرمایا کہ ترتیب وار دھونا، کہ پہلے جو ہے منہ دھوئے کوہنیوں سمیت، پھر ہاتھ ہے، پھر سر کا مسح، پھر پاؤں، بغیر ترتیب کے بھی اگر آدمی کر لے گا، پہلے پاؤں دھو لیا، پھر منہ دھو لیا، پھر ہاتھ دھو لیا، پھر مسح کر لیا، وضو تو ہو جائے گا، لیکن ترتیب وار کرنا فرمایا کہ یہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب اس کے اندر واضح طور پر یہی ہے کہ اگر سنت عمل چھوٹ جائے گا تو ثواب میں کمی آ جائے گی، ایسا نہیں ہے کہ عمل پورا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو سنتیں ہیں اس کا بھی اہتمام ہو جائے۔ یاد رکھیں وضو میں 4 فرائض ہیں اور وضو میں پھر سنتیں ہیں، وضو میں کوئی چیز واجب نہیں، اور یہ چیز ہم اہتمام سے سیکھے بھی، گھر والوں کو سکھائے بھی۔ ہم جماعتوں میں جاتے ہیں نا، بار بار اس کا مذاکرہ ہوتا ہے، بار بہت فائدہ ہوتا ہے ان چیزوں سے، ہمیں بھی بہت فائدہ ہوتا ہے، لوگ جو سیکھتے ہیں سنتے ہیں انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اور یہ چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے، اتنی بڑی کمی ہے
ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بھی اس دینی اعتبار، لوگ میرے پاس بھی آتے ہیں کہتے بھی ہیں آپ بتائیں، آپ کو یاد ہوگا پورے رمضان یہ عمل ہمارے یہاں چلتا رہا اس میں کہ مسلسل میں یہ چیزیں بھی بتا رہا تھا، وضو کے فرائض، غسل کے درس کے ساتھ سیرت کے درس کے ساتھ، پھر میں نے صبح فجر کے اندر رمضانوں میں مسنون دعاؤں کا بھی حصہ شروع کیا وغیرہ۔ تو میں اکثر لوگوں کو یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ جس ٹائم ہم بتاتے ہیں مسئلہ ہی اس ٹائم آپ ہوتے نہیں ہیں، صحیح، آپ کہتے ہیں درس قرآن کریں، جس ٹائم میں درس قرآن کرتا ہوں اس ٹائم آپ آتے ہی نہیں، اس ٹائم آپ ہوتے ہی نہیں۔ درس قرآن تو روز ہوتا ہے مسجد میں الحمدللہ، آپ ہوتے ہی نہیں، آپ ہوں گے تو پتہ چلے گا نا کہ بات کیا ہو رہی ہے اس میں۔ ایک ساتھی مجھے یہ کہنے لگے کہ بھائی آپ یہ بھی بتائیں اس کو، بھائی میں نے کہا کئی دفعہ بتا چکا ہوں، ابھی دیکھیں اتنی ضرورت نہیں تھی اس کے اندر کیونکہ تفسیر کے اندر یہ چیزیں موجود نہیں ہیں، صحیح نا، یہاں تفسیروں میں تو بس ضروری چیزیں موجود ہیں، یہ وضو کے فرائض، یہ سارے سنن ابھی اور بھی چیزیں بتاؤں گا، یہ چیزیں تفسیر میں موجود ہیں، لیکن میں نے کہا یہ درس چل رہا ہے تو یہ سب چیزیں دوبارہ سب چیزیں، اور یہ چیز دیکھنے میں آئی رمضان میں جب اعتکاف میں ساتھی بیٹھتے ہیں، نوجوان ساتھی بھی ہوتے ہیں ہر طرح کے ساتھ، اب ان سے ہم نے مذاکرے میں پوچھا بھائی بتاؤ وضو کے فرائض، تو بہت سارے ساتھیوں کو جوانوں کو نہیں پتہ وضو کے فرائض نہیں پتہ، غسل کے فرائض ہمیں نہیں پتہ۔ اب سوچیں کہ وہ کیسے پھر اس کا وضو ہوگا، کیسے غسل ہوگا، کیسا وہ پاک ہوگا، اور پھر کیسی اس کی نماز ہوگی۔ اب بیچارہ مشقت بھی اٹھا رہا ہے، صحیح ہے، سردی میں گرمی میں نماز میں بھی آ رہا ہے، لیکن پتہ ہی نہیں اس کو کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے اس کے اندر اس میں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔